بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، قربانی کے بعد آپ کی قربانی کی تیاری کر لی گئی ہے۔ بہت جلد بجٹ آنے والا ہے، صرف 1 سے 2 دن باقی ہیں، بس چاند رات آنے والی ہے۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، اس کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور ایسا طوفان آئے گا کہ آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے گا۔ بالکل حکومت نے تیاری کر لی ہے، کیا دودھ، کیا چینی، کیا آٹا، کیا گھر کی قیمتیں، کیا تعلیم، کیا دوائیاں، کھانے پینے کی ساری اشیاء آپ لوگوں کو اتنی مہنگی ملیں گی کہ آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے گا۔ آپ کی پیاری حکومت اسٹرکچر کے اوپر تو پیسے لگائے گی نہیں، لگائے گی تو صرف اور صرف اپنے اخراجات کے اوپر۔ افسران کی تنخواہیں بڑھائیں گی، اپنے اخراجات بڑھائیں گی اور عوام کو اور پیسیں گی۔ آپ لوگ بالکل بے فکر ہو جائیں، پرسکون رہیں، سکون سے بیٹھیں۔ کل بجٹ جو ہے وہ تقریباً $17 بلین کا ہو سکتا ہے، اور اس میں کچھ اعداد و شمار اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو IMF سے اور دوسرے ممالک سے قرضے لیے گئے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر بجٹ میں ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کے وصول کیے جائیں گے، اور آپ لوگ بالکل بے فکر رہیں، خوشیاں منائیں۔ عید کے بعد حکومت نے بھی گوشت کھانا ہے۔ ہمارے ملک میں دفاع کا بجٹ ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے، اور بجٹ بننے سے پہلے ہی معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کیا دینا ہے، ان کی کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں، پچھلے کئی سالوں سے ان کو بیچاروں کو لالی پاپ دیا جا رہا تھا۔ ہر دفعہ آپ کی تنخواہیں اچھی بڑھائیں گے، پچھلے سال 10% بڑھی، پینشنرز کی 7% بڑھی، اور اس دفعہ کا لالی پاپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہ 20% بڑھا کے آپ لوگوں کو آگے پیچھے کر دیں گے۔ لیکن مصدقہ ذرائع سے یہ ہے کہ 20% بھی بہت مشکل ہے کہ بڑھے۔ پیپلز پارٹی اس بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی تنخواہیں زیادہ بڑھا دو تاکہ ہمارا بھی کچھ ساتھ دے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ حکومت کے نمائندے اور گورنمنٹ سرونٹ ان کے اندر بہت زیادہ فاصلہ موجود ہے۔ بجٹ سے بالکل بھی کسی بھی قسم کی اچھی امیدیں آپ لوگ نہ رکھیں، بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ مہنگائی کا کمر توڑ طوفان نہ آئے۔ تھوڑے ٹائم پہلے ہی جو ہے ہمارا پڑوسی ملک بھارت، اس میں بجٹ آیا ہے، اور انہوں نے کوئی مہنگائی نہیں کی ہے اپنے ملک میں، نہ انہوں نے زیادہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، نہ تو انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء بڑھائی ہیں، نہ انہوں نے الیکٹرانکس آئٹم کی اشیاء بڑھائی ہیں، نہ گاڑیوں کی، نہ موٹر سائیکلوں کی، نہ بجلی کے بل، نہ گیس کا خرچہ۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے اگلی دفعہ دوبارہ عوام کو منہ دینا ہے، نہ کہ آپ کی اس حکومت کی طرح جو کہ الیکشن میں پراپر وے میں جیت کے بھی نہیں آئے، اور اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور آپ ان کی بلا سے آپ کچھ بھی سوچتے رہیں۔ بڑا مشہور قول ہے کہ تلوار سے زیادہ طاقت قلم میں ہوتی ہے، اور لیکن ہم نے اپنا زیادہ تر بجٹ جو ہے وہ تلوار کے لیے ہی رکھا ہے، قلم کے لیے تو کچھ رکھا نہیں۔ سرکاری اسکولوں کا حال آپ دیکھ لیں، بیچارے بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہوتی، پنکھے نہیں ہوتے، ٹیچر گرمی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی تنخواہوں کے اوپر پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی اسکول ہیں جہاں پہ ٹیچر آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے تنخواہ میں کچھ دے ہی نہیں رہے ہو، ہم یہاں پہ آ کے کیا کریں، وہ اپنا الگ پارٹ ٹائم پہ دوسرے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دفاع کے مقابلے میں جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ 1.7 ٹریلین رکھنے کا امکانات ہیں، لیکن اتنے ہوتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس وقت تک حتمی بجٹ نہیں آیا، اس لیے کوئی بھی فگر دینا جو ہے وہ حتمی نہیں ہوگا۔ لیکن اندازے کے مطابق آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت جو فگر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دفاع کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور تعلیم کا بجٹ بہت ہی کم ہے۔ اسکول ٹیچروں کی تنخواہوں میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہونے والا، جبکہ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق فوجیوں کی تنخواہ میں جو ہے وہ تقریباً اچھے خاصے اضافہ کیا جا چکا ہے، اور ان کے الاؤنسز بھی بڑھیں گے۔ لیکن فوجیوں میں بھی وہ تنخواہیں جو آفیسرز کی ہیں وہ الگ ہیں، اور جو بیچارے آفیشلز کی ہیں جو تکلیف اٹھاتے ہیں، بارڈروں پہ رہتے ہیں، ان کو کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان دونوں کے مقابلے میں اگر آپ سرکاری ملازمین کو کمپیئر کریں تو وہ بیچارے تو جو ہے وہ پسر ہیں، کیونکہ حکومت ان کی سنتی نہیں ہے اور ان کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ انڈیا کا حال بھی کوئی مختلف نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ہی پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے دفاع کے اوپر، لیکن ان کا زیادہ تر زور جو ہوتا ہے وہ میڈ ان انڈیا کے اوپر ہوتا ہے۔ تیجس بے شک نہ بناؤ، لیکن انہوں نے کوشش پوری کی، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاند پہ اپنا روور بھیج چکے ہیں، اور اب وہ مارس کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے محنت کی ہے، محنت کر کے ناکام ہو جانا
یہ ایک الگ بات ہے، اور محنت کرنا ہی نہ اور یہ سوچنا ہی نہیں کہ میں محنت کروں گا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ لوگ اپنے میڈیکل کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی بھی سیاستدان باہر جا کے علاج نہیں کرواتا، چاہے ان کا پرائم منسٹر ہو چاہے اس کا پریزیڈنٹ ہو۔ اور لیکن یہاں پہ ہم لوگوں کی تو پرائم منسٹر تو چھوڑیں، آپ چھوٹے سے چھوٹا اگر منسٹر ہے اس کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بھی وہ باہر جا کے علاج کروا رہا ہوتا ہے۔ ہماری مریم صاحبہ جو ہے ابھی دوبارہ باہر گئی تھیں، ایون یہ کہ انہوں نے اپنے چہرے کی جو سرجریاں کروائی ہوئی ہیں وہ بھی باہر سے ہی کروائی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان میں تو سیاستدان یہ بات جانتا ہے کہ نہ اس نے یہاں علاج کرانا ہے، نہ اس نے یہاں رہنا ہے، اس نے یہاں پیسہ لگانا ہی نہیں ہے، نہ اس کے بچوں نے سرکاری اسکول میں پڑھنا ہے، ان کے بچے بھی باہر ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بجٹ میں کیوں پیسے خرچ کریں گے تعلیم کے اوپر یا صحت کے اوپر؟ اچھا جی، اب گولف اسٹریم کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی ہے کہ مریم نواز کو ایک جہاز گفٹ کیا گیا تھا جو کافی میڈیا میں آیا ہے، کس نے گفٹ کیا یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ سارا پیسہ جو ہے اس بجٹ میں ہی ایلوکیٹ ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس ایکسٹرا بجٹ اور ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا گورنمنٹ کے خزانے میں، تو پھر یہ لوگ اسی طرح خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالی جہاں ان کا دل چاہتا ہے۔ یہ جہاز خریدیں گے، یہ گاڑیاں خریدیں گے، بڑے بڑے افسران کو گاڑیاں دیں گے، لینڈ کروزریں دیں گے، اور بڑی بڑی گاڑیاں دیں گے، فارچونر دیں گے، گارڈز دیں گے، اپنا پروٹوکول کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے جب ان کا لاؤ لشکر چلتا ہے تو پھر کیسا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا آپ ہی کا دیا ہوا پیسہ ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو اس بجٹ میں ایلوکیٹ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے دوبارہ بتا دوں کہ بجٹ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ بجٹ جو ہے وہ ٹیکس کس طرح لگایا جائے گا عوام کے اوپر، اور کس طرح سے حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرے گی۔ اب وہ اخراجات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ حکومت سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں اخراجات کیے ہیں آپ نے، یا یہ پیسہ آپ کہاں پہ خرچ کریں گے، یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ آڈٹ جو ہوتا ہے وہ پبلک کو نہیں دکھایا جاتا۔ اور اب جو ہے وہ ہمارے ایک ادارے کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ جہاز مریم نواز کو دیا تھا، اور انہوں نے اپنے لیے بھی ایک جہاز لیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو بھی ایک جہاز دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہ لوگ بجٹ میں نہیں سوچتے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے۔ ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے اس عوام سے ٹیکس لے رہے ہیں، عوام مر رہی ہے۔ ڈی چوک پہ احتجاج کریں گے تو ان پہ گولیاں ماری جائیں گی، یا لاہور پہ احتجاج کریں گے تو ان کے اوپر گولیاں ماری جائیں گی۔ بلوچستان کی جو انسرجنسیز ہیں یا ان کی عام پبلک کے جو حقوق مارے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جو وہاں پہ ملیٹنٹ کر رہے ہیں وہ تو بالکل غلط ہے، جو معصوموں کو مار رہے ہیں یا ہمارے بھائی جو دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کو مار رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے۔ تو حقوق کیسے ملیں گے جب حکومت کوئی کام کروا ہی نہیں رہی؟ تو کیسے ملیں گے حقوق؟ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے جو جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تھا، اس میں کتنے معصوموں کی جانیں گئی ہیں، لیکن حکومت یہ سب نہیں سوچتی۔ مطلب پچھلے سال ہوا، پھر اس سال ہوا، یہ چیز رک نہیں رہی ہے، یہ بڑھی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ ماں اگر چیف منسٹر ہو اور نانا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوں، تو بچہ جو ہے وہ جہاز لے کے اگر ہنی مون پہ جا رہا ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کا بچہ اگر اپنی ایک گاڑی لے کے، آپ کی گاڑی لے کے ہنی مون پہ چلا گیا تو اس میں کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی کو کس بات پہ اعتراض ہوگا؟ سوشل میڈیا کے اوپر اس بارے میں بہت تماشا مچایا گیا، اور بچے نے آگے ہی بول دیا کہ بھائی میں ہنی مون پہ جو گیا تھا نا وہ میں وینا وہ اس جگہ پہ نہیں گیا تھا، مطلب جہاز لے کے نہیں گیا تھا میں۔ سمجھ آ گئی آپ کے؟ تو آپ لوگ مجھے جو ہے وہ تنقید نہ کریں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو اگر یہ سمجھایا نا کہ بھائی یہ جہاز جو ہے نا وہ تمہارے ابو کا، تمہارے نانا کا یا تمہاری امی کا نہیں ہے، یہ جہاز جو ہے نا وہ پاکستانی پبلک کا ہے، اور پیٹرول جو ڈل رہا ہے وہ بھی پاکستانی عوام کے ٹیکس سے ڈل رہا ہے۔ تو بچہ بھی برا بن جائے گا، امی بھی برا بن جائیں گی، ابو بھی برا بن جائیں گے، سب برا بن جائیں گے۔ اچھا، اب جو ہے نا وہ اینیمل مووی کا وہ سین آ گئی تھی تصویر، میں یہ سرچ کر رہا تھا نا تو میں نے یہ تصویر لگا دی کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، جبکہ بچے نے تو منع کر دیا ہے، سب نے منع کر دیا کہ وہ ہنی مون پہ نہیں گیا، لیکن اس طرح سے کچھ ہنی مون پہ گیا ہوگا۔ انڈیا کو ہم اپنا جو ہے وہ دشمن سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے اندر جو ہے نا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی کہ وہاں کا جو ہے وہ چیف منسٹر جہاز خرید رہا ہے
یا اس کا بچہ جو ہے وہ جہازوں پہ جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ ان کا لاؤ لشکر اتنا ہے، یا وہ علاج کرانے کے لیے باہر جا رہے ہیں، یا وہ جب وہ کوئی ادارے کا کوئی بڑا سربراہ ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کی باہر انگلینڈ میں، یو ایس اے میں اور بڑی بڑی جگہوں پہ اس نے جزیرے خریدے ہوئے ہیں، یا وہ جا کے ادھر رہ رہا ہے، یا اس کے فلیٹ ہیں لندن میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا انڈیا میں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ان کا آرمی چیف وہیں رہتا ہے اور وہ وہیں سرو کرتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ وہیں رہتا ہے۔ لیکن یہاں کی جو صورتحال ہے، آپ اگر ماضی کے دیکھیں تو جنرل کیانی صاحب جو ہو گئے، یا ہمارے اور جو دوسرے لوگ ہو گئے، وہ سارے باہر گئے ہوئے تھے۔ خیر اس کے علاوہ بھی اور دوسرے، چاہے ایف آئی اے کا چیف ہو، چاہے نیب کا ہو، ڈی جی ہو، بڑے بڑے لوگ یہ سارے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ سیاستدانوں کی پراپرٹیز بھی باہر ہوتی ہیں۔ یہ نواز شریف کی فیملی کو آپ دیکھ لیں، لندن فلیٹس میں، لندن فلیٹس کے حوالے سے پاناما کا جو نام آیا تھا کہ انہوں نے یہ فلیٹس کیسے لیے ہیں، یہ اب تک اس کی تفصیلات نہیں دے سکیں۔ اور ہمارے پیارے آصف علی زرداری صاحب، ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کی بھی ایک اچھی خاصی پراپرٹیز جو ہیں وہ باہر ہیں، ان کے تینوں بچوں نے باہر سے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بس حکومت کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آ گئے۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے، ایسے باپ کا اگر بزنس ہو تو وہ بیٹے کو لگا لیتا ہے، آ جاؤ بیٹا، تو یہ بھی ان کا بزنس ہی ہے سیاست، تو انہوں نے بیٹے کو بلوا لیا، آ جاؤ بیٹا، شاباش، کم آن، کام پہ لگ جاؤ، بہت ہو گیا۔ انڈیا چاہے کامیاب ہوا ہو یا ناکامیاب ہوا ہو، لیکن انہوں نے کوشش پوری کی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر سے پرچیز کریں اور جو ہے وہ عوام کے اوپر بجٹ میں اس کا بوجھ ڈالیں، چاہے وہ جہاز بنانا ہو، چاہے وہ کوئی شپ بنانا ہو، چاہے کوئی میرین بنانی ہو۔ روس سے وہ انجینئر ضرور منگواتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، روس کے ساتھ معاہدات ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روس کا قرضہ ہے انڈیا کے اوپر یا امریکہ کا قرضہ ہے انڈیا کے اوپر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم نے اچھا خاصا دفاع کے لیے جو ہے وہ بجٹ مختص کیا ہوا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی اہم بات کو اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔